یہ جو مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چھڑی کی ضرب لگاتے جاتے تھے بتوں پر جو 360 رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں وہ کہ جس میں شفا ہیں، جس سے دور ہوتے ہیں وہ جو سینے کے روگ ہیں. یعنی یہ شفا فزیکل جو ہے نا، وہ جو بھی جسم میں بیماریاں لگتی ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، وہ بھی اللہ دور کرنا چاہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو بات ہے یہ جو دنیا کی محبت کا مرض ہے، روگ ہے، اس سے یہ شفا دیتا ہے. یا دل کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں، جو حسد کا جذبہ ہے، قدرت ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، تو اس سے انسان کو اوپر اٹھاتا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن اس قرآن کے نتیجے میں جو ظالم لوگ ہیں ان کے نقصانی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، الٹا اپنا نقصان کرتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ اعراض کر جاتا ہے، یعنی اس وقت ہمیں یاد نہیں کرتا. خوشحال ہوتا ہے نا تو اپنے مزوں میں پڑتا ہے، ہم نہیں یاد آتے. جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم یاد آتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں أَعْرَضَ، تو پھر ہمیں یاد نہیں کرتا، پھر ٹال جاتا ہے، پہلو تہی کر جاتا ہے، بچ کے نکل جاتا ہے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو ایک طرف کر کے نکل گیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آ لیتی ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، آگے راستہ بند دیکھتا ہے، کَانَ یَئُوسًا، اب مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈپریشن. پہلے وقتوں میں تو پھر اتنا حوصلہ ہوتا تھا کہ چلیں پھر نیا ارادہ باندھ کے اٹھ کھڑا ہوا. اب تو سچ مچ بندہ پھر وہ کہیں جو ہے نا بیمار ہو کے تو سائیکیاٹرسٹ کے پاس ہی پہنچ جاتے ہیں. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی فرما دیجئے ہر کوئی عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ پر. اب یہ شاکلہ شکل سے بنا ہے، یعنی وہ شے کوئی جو کسی کو کوئی شکل دیتی ہے وہ شاکلہ ہے. جیسے پیٹرن نہیں ہوتا ہے، جیسے کوئی مختلف جو ہوتے ہیں سانچے جن میں آپ کوئی بھی شے ڈال کے تو اس سانچے کے مطابق اسے ڈھال کے نکال لیتے ہیں. یہ جتنا پلاسٹک کی چیزیں بنتی ہیں، لوہے کی چیزیں بنتی ہیں، اس کے لیے کوئی سانچہ درکار ہوتا ہے. ہر آدمی کا بھی اللہ نے ایک سانچہ بنایا ہے. یہ بڑا مشکل سانچہ ہے، یہ بڑا یعنی اتنا آسان سانچہ نہیں ہے کہ اس کی جو بھی آپ کہیں کیپیبلٹیز ہیں، پوٹینشلٹیز ہیں، وہ دو اعتبارات سے. ایک یہ کہ اس کا ایک حیوانی وجود ہے. ہمارے سامنے سب کا قد ایک نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے سب کا وزن ایک نہیں ہوتا، اسی طرح ہمیں پتہ ہے سب ایک جیسے طاقتور نہیں ہوتے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ذہنی صلاحیتیں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی بہت عقل مند ہوتا ہے، کوئی بالکل جو ہے نا احمق قسم کا آدمی ہوتا ہے. مختلف یہ ہمارے سامنے استعدادات سب کی نہیں ہوتی. یہ تو وہ ہیں جنہیں ہم شمار کر سکتے ہیں. اگلی بات یہ لاشعور میں کیا کھچڑیاں پک رہی ہوتی ہیں، کس کی کون سی انسٹنکٹس اس کے اوپر زیادہ حاوی ہے. کسی کے اوپر ارج ٹو ڈومینیٹ حاوی ہے، کسی کے اوپر جو ہے نا سیکس کی انسٹنکٹ حاوی ہے، ارج ٹو پوزیس کسی کے اوپر حاوی ہے. یہ ہر ایک آدمی کا مختلف سانچہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں اس کو جان سکتے. یہ اس کا ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو اس کا روحانی ہے. اس میں اللہ نے روح بھی تو ڈالی ہے نا. کسی کی روح کا معاملہ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے مقابل ہے، اور کسی کی روح جیسے یہ جسم کسی کا کمزور سا ہوتا ہے تو کسی کی روح بھی تو ماڑی سی ہو سکتی ہے، تو ادھر بھی وہی مسئلہ چلے گا. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، تو ادھر کا یہ مسئلہ ہے. اب پھر یہ کمبینیشن بنا. اب کمبینیشن بننے میں بھی دیکھیں کیا مسائل پیش آئیں گے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی یہ جسمانی جو ارجز ہیں یا جو بھی انسٹنکٹس ہیں وہ بڑی کمزور ہیں، ماڑی اتنا اس کے اندر وہ نہیں ہے نا، وہ حیوانیت بہت کمزور ہے. ادھر سے جو اس کی روحانیت آئی، روح آئی، وہ بھی ذرا کمزور سی ہے. تو ایک شریف سا بندہ، بڑا پیسیو سا بندہ، جسے ہم کہتے ہیں معصوم سا بندہ، تو اب وہ نہ نیکی جوگا تو نہ برائی جوگا. اس نے بس ایک لو پروفائل میں زندگی گزار کے چلے جانا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے مقابلے میں ایک اور آدمی ہے. اس آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا حوان جو ہے نا وہ بہت سٹرانگ ہے، لیکن یہ کہ اس کی روح جو ہے بہت کمزور ہے. تو اب اس کے اندر اخلاق کی تو بڑی کمی ہوگی، لیکن بہت ایکٹیویٹی اور ڈائنامزم اس کے اندر بہت زیادہ ہوگا. اب وہ پتہ نہیں دنیا یونان سے فتح کرتا کرتا جیلم آ کے مرے گا یا کیا کرے گا. تو یہ پوری دنیا کو جس نے اٹھا کے سینگوں پہ لے جانا ہے تو اس کے اندر کوئی تو طاقت ہے نا، کوئی تو اس کا. اور یہ طاقت کدھر سے آئی ہے؟ یہ ساری ارجز ہی ہے نا اس کی، جس نے اسے موٹیویشن دیا اور اس نے تباہی پھیر دیا پوری دنیا کے اندر. اب اگر اس کی روحانیت بھی اتنی مضبوط ہوتی تو اسے نہ کرنے دیتی، ظلم ضابطہ یہ نہ کرنے دیتی. اس کا مطلب روحانیت بہت کمزور تھی.
یہ ایک امبیلنس تو ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے۔ اچھا اب آ جائیں ایک اور شخصیت کی طرف، اس کی روحانیت بہت جو اتنی طاقتور ہے، اور جسمانی طاقت کا مطلب گوشت پوست نہیں ہے، مطلب میرا یہ ہے کہ ارجز کمزور ہیں، مطلب اس کی خواہشات اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہوگا، لیکن ہوگا یہ بھی پیسو سا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے دیکھ لے، وہ ہو سکتا ہے کہ آسمان کے فاصلے ناپ لے، کیونکہ اس کے اندر روحانیت بہت مضبوط ہے۔ ایک اور فرد کا تصور کریں جس کی روحانیت بھی درجہ کمال کو ہو اور اس کا جسمانی طاقت بھی اس کے اندر اللہ نے ویسی رکھی ہو، تو یہ کس کلائمیکس پہ ہوگا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا تو آپ میں سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کمال ان کو دیا ہی ہے۔ عام لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 70 جنتی مردوں کی طاقت عطا کی ہے، تو جسمانی اعتبار سے بھی یہ ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ جو پوٹینشل ہے انسان کا، یہ جو شاکلہ ہے، یہ کتنا مشکل سبجیکٹ ہے۔ یہ کسی فرائڈ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس سے بہت زیادہ پیچیدہ کمپلیکس چیز ہے یہ۔ اب اس آدمی کا حساب کا دار و مدار تو اس پر ہے کہ تمہاری شاکلہ کیا تھی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی شاکلہ کے مطابق، تو یہ حساب سوائے اللہ کے کوئی اور لے سکتا ہے؟ تو اللہ کیا سمجھا رہا ہے ہمیں؟ یہ تم نہ فیصلے کیا کرو کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، اللہ کو پتہ ہے اس کی شاکلہ اللہ نے کیا بنائی تھی، اسی حساب سے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ 10 قتل کر کے بھی اسے معافی مل جائے کیونکہ اس کا پوٹینشل ہی ایسا تھا، دوسرے بندے کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو سکتا ہے۔ تو یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ شاکلہ کے ساتھ اللہ نے وہ شاکلہ دی ہے، اسی کے حساب سے اس کا اللہ تعالیٰ اسے اکاؤنٹیبل کرے گا۔ تو اب یہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ کل فرما دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے سانچے پر عمل کرتا ہے، کوئی اس سے زیادہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کوئی اپنی چمڑی سے باہر نہیں نکل سکتا، تو اس سے زیادہ کوئی عمل کرنے کے قابل ہی نہیں، اتنا ہی کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اندر پوٹینسی رکھی ہے۔ فَرَبُّكُمْ عَالَمُ، تو تمہارے رب کو پتہ ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ راستے کے اعتبار سے زیادہ سیدھا کون ہے۔ ہو سکتا ہے تم ایک کو سیدھا سمجھ رہے ہو، وہ نہ سیدھا ہو اپنے اس پوٹینشل کے اعتبار سے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی 1000 درجے عمل کر کے ناکام ہو جائے اور دوسرا صرف 200 درجے عمل کر کے کامیاب ہو جائے، کیونکہ اس کی پوٹینسی اتنی تھی، اور اس کی 1400 کی تھی، اس نے 1000 کیا، ناکام ہو جائے کیونکہ اس نے تھوڑا کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دیکھیں نا وہ آ گئی نا روح ساتھ ہی فوراً، بدن کے ساتھ روح بھی ہے، تو یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ بھی سوال جو ہے نا یہودیوں نے کروائے تھے، 3 سوال، روح کی حقیقت پوچھیں ان سے، اور اصحاب کاف کا پوچھیں، اور ذوالقرنین کا پوچھیں۔ تو یہ تینوں، ان 2 صورتوں میں تینوں جواب، ایک جواب سورہ بنی اسرائیل میں اور 2 جواب جو ہے سورہ کاف میں۔ یہ آپ سے روح کے بارے میں، اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجئے روح جو ہے میرے رب کے امر میں سے ہے۔ یہ امر وہ جو ہے نا اللہ کا عالم ہے جو حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم علم نہیں دیے گئے مگر تھوڑا دیے گئے ہو، یعنی جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس میں اس وقت تم امر کو اپنے احاطہ خیال میں نہیں لا سکتے، وہ تمہارے ریچ سے، سوچ کی سے باہر ہے۔ ویسے اس وقت جو کہا یہ جاتا ہے نا انسان کے دماغ کا 98% حصہ جو ہے وہ ڈارک اوشن کی مانند ہے، وہ کام نہیں کر رہا، یعنی وہ لاک کر دیا گیا ہے، شٹ ڈاؤن ہے۔ تو وہ تو جب آنکھ کھلے گی وہ والی جو وہ بھی سارا آپریٹ جو ہے نا وہ فنکشنل ہو جائے گا۔ وہ بصرک الیوم حدید، اس دن انسان کو سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، ویژن اس دن کلیئر ہوگا۔ آج تمہارا علم تھوڑا ہے، عالم امر کی بات کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو جو شے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، چونکہ روح پر وہ وحی ہوئی ہے تو روح کے ساتھ ہی یہ روح بھی جڑی ہوئی ہے، یعنی وحی، تو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اسے ہم لے جائیں، ختم کر دیں، آپ کے دل کے اوپر سے قرآن مجید کو مٹا دیں۔ ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، تو پھر آپ نہ پائیں اپنے مقابلے میں، اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، کوئی ذمہ دار، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ قرآن آپ پر جو اتر رہا ہے آپ کے رب کی رحمت ہے۔ اس سے بڑی الرحمن علم القرآن، وہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے جب یہ بات ہو رہی ہے تو کوئی دنیا کا اقتدار تو حضور کے پاس نہیں ہے، مال و اسباب اس طرح جیسے مشرکین مکہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں، تو کون سا فضل ہے؟ اللہ کی کتاب، اس سے بڑا فضل کوئی نہیں ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا۔
قل لئن اجتمعت الانس والجن علی یاتوا بمثل ھذا القرآن، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر جن اور انس کا اجتماع ہو جائے، مل جائیں، کہ وہ مل کر اس قرآن کی مثال کوئی شے بنا کے لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، تو اس کی مثال کی کوئی شے لے کے نہیں آ سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اس زمانے میں یہ بات سمجھی جاتی تھی اور غلط بھی نہیں ہے کہ یہ جو اس طرح کا بہت ہی دلکش قسم کا کلام ہوتا ہے، اس میں جنات بھی انسان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ نہیں، غالب نے کہا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو مضامین واقعی خیال میں غیب سے آتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ چکنے چکنے الفاظ بھی جو ہے نا وہ خیال میں آ جاتے ہیں غیب سے۔ یہ بعض جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی لیے کہتے تھے کہ ان پر شیطان اترتا ہے، یہ کلام شیطان کا کلام ہے، وہ انہیں سناتا ہے۔ وہاں یہ بات معروف تھی کہ بعض لوگوں کو شیطان کی طرف سے القاء ہوتا ہے اور وہ اپنا وہ کلام پیش کرتے ہیں، جو اونچے اونچے شعراء تھے، آخر ویسے ہی تو نہیں تھے۔ اور یہ وہی بات ہے جو ہم پیچھے پڑھائیں کہ ان پر جو ہے نا تم اپنا کلام القاء کرو۔ اور یہ جو سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، اور وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں کا دوست بنا دیتے ہیں۔ اور وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ شیاطین اور انسانوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ زخرف القول، بڑی چکنی چپڑی باتیں، گنڈے دار باتیں، لچھے دار باتیں، وہ ایک دوسرے کی طرف وہی کرتی ہیں، مگر ہوتا دھوکہ ہے، سوائے فراڈ کے کچھ نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں سبز باغ دکھانا۔ تو یہ جن اور انس مل کے بھی قرآن کی مثال کوئی کلام وضع نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور اس قرآن میں ہم نے لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں کی اکثریت نے انکار کر کے کفر ہی کی روش جو ہے وہ اس کو اختیار کیا، ناشکری کی روش۔ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا اے نبی ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کے کلام کو نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے اس زمین کے، یہ سنگلاخ جو زمین ہے مکے کی، اس کے اندر ایک چشمہ بہا کے ہمیں نہ دکھا دیں۔ او تکون لک جنت، یا آپ کے لیے کوئی باغ ہو، من نخیل و عنب، کھجور اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر اس میں آپ نہر چلا کر ہمیں دکھا دیں جو واقعی بہہ رہی ہو، اس باغ کو سیراب کر رہی ہو۔ او یا تسقط السماء، آپ آسمان گرائیں ہمارے اوپر، کما زعمتا، جیسے کہ آپ کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، ابھی گراؤ ہمارے اوپر، علینا کسفن، اس کا کوئی ٹکڑا گرا دو، او تاتی باللہ، یا اللہ آ جائے، تم لے آؤ ہمارے سامنے، والملائکہ، فرشتے آ جائیں، قبیلہ سامنے آ کے ہمارے آگے کھڑے ہو جائیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر ہو سونے کا بنا ہوا۔ یہاں تو ہم بادشاہ اپنے لیے گھر جو ہے کم از کم مسہری وغیرہ تو سونے کی بنا لیتے ہیں، آپ رب العالمین کے سفیر ہو تو آپ کا گھر سونے کا بنا ہونا چاہیے۔ او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ کے دکھاؤ، وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور ہم آپ کے چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، جب تک آپ وہاں سے ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو کوئی کتاب لے کے نہ اتریں جسے ہم چھو کر پڑھ بھی سکیں، اسے ہم تاکہ اس سے پڑھیں پھر ہم مانیں گے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر الرسولا، یہ تم مجھ سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھ گئے ہو، میں تو نہیں ہوں مگر ایک انسان رسول ہوں، مجھے اللہ نے پیغامبر تمہارے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے، تمہیں یہ جو ہے وہ دکھانے کے لیے ما فوق الفطرت چیزیں دکھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، جب لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو اس ہدایت کو قبول کرنے سے لوگوں کو نہیں روکا، الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسولا، مگر یہ بہانہ بنا کر کے انہوں نے یہ انکار کیا کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیج دیا۔ یعنی انسانی ذہن اس بات کو قبول کرنے کے لیے متردد رہا کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی بشر کے ذریعے سے بھیج سکتا ہے۔ پہلے بھی مسئلہ رہا، بعد میں بھی مسئلہ ہے۔ پہلے لوگ مانتے نہیں تھے اس بات کو، اس وجہ سے رسول کو جس نے مان لیا اس نے پھر بعد میں جو ہے وہ اس بات سے انکار کر دیا کہ یہ انسان ہو سکتا ہے۔ لیکن اب اس کا جو جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟
کالو لو کانا کل لو کانا فی الارض ملائکۃ، اے نبی ان سے کہو اگر زمین پر آباد ہوتے فرشتے، یعنی اللہ نے پیغام فرشتوں تک پہنچانا ہوتا، یمشون مطمئنین، یہاں چلتے پھرتے ہوتے اطمینان اور سکون سے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کریں، یہ جو کہتے ہیں نا سنت کی اہمیت نہیں ہے، انسان کے اوپر اتمام میں حجت فرشتہ تو نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے آ کے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بھائی تو نماز پڑھا کرو، اب نہ فرشتے کی بیوی، نہ فرشتے کے بچے، نہ فرشتے کے ماں باپ، نہ فرشتے نے کوئی نوکری کرنی، نہ گھر، نہ جورو نہ جاتا، اس کا تو اللہ میاں ہی سے ناتا، مجھے تو لاکھوں کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تو فرشتہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، میں کیسے پڑھوں؟ فرشتہ تو یہ کر سکتا ہے، میں کیسے کروں؟ تو میرے اوپر حجت تو تبھی قائم ہوگی جب کوئی وہ تمام ذمہ داریاں اس پر بھی عائد ہوتی ہوں جو میرے اوپر عائد ہیں، تو وہ کر کے دکھائے، تو تب میرے اوپر حجت قائم ہوگی کہ وہ کر سکتا تھا تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہے وہ بات جو یہاں پہ کہی گئی۔ اگر زمین پر فرشتے ہوتے آباد اور وہ بھٹک گئے ہوتے تو ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجنا تھا، یعنی چونکہ زمین پر انسان آباد ہیں، انسانوں ہی میں سے پھر ان کے لیے کوئی حجت بن سکتا ہے جو انہی میں سے ہو، اور وہ ساری مجبوریاں اس کے ساتھ بھی لگی ہوں جو باقیوں کے ساتھ ہیں۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، اپنی یہ خود ساختہ چیز نہیں ہے، اللہ کے ہدایت دینے سے ملتی ہے۔ ومن یضلل، اور جسے وہ بھٹکائے، فلن تجد لہم اولیاء من دونہ، تو پھر اس کے لیے آپ اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں پاؤ گے جو اسے سیدھی راہ پہ لے کے جا سکے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اس حالت میں کہ وہ اوندے پڑے ہوں گے، منہ کے بل گھسیٹ کے لے کے آئیں گے، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور وہ یہ کہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، نہ بول سکیں گے، نہ سن سکیں گے اور نہ دیکھ سکیں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب وہ آگ ذرا تھوڑی ماٹھی پڑنے لگے گی تو ہم اس کو بھڑکا دیں گے، پھر نیا اس میں جو شعلہ پیدا کر دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا، یہ ان کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے کفر کیا، بے آیاتنا، ہماری آیات کا، وَقَالُوا، اور جو انہوں نے اعتراض کیا، أَإِذَا كُنَّا، یا اشکال اٹھایا، أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے یعنی مر کر، ورفاتن، اور محض ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کر دیے جائیں گے؟ اس جو انہوں نے گستاخی کی ہے، اصل میں اسی کی وجہ سے تو پھر وہ نڈر ہو گئے، بے فکر ہو گئے کہ پیدا ہی نہیں ہوں گے، تو اس وجہ سے سارے گناہ انہوں نے کیے، تو اب دوزخ میں جلیں گے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ جس نے یہ آسمان سارے پوری کائنات اور زمین بنائی ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے دوبارہ بنا دے۔ وجعل لهم اجلا، اور ان کی وہ اجل مقرر کر دے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی پیشی کا دن۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، اس کے باوجود یہ جو بے انصاف لوگ اور ناشکری کرنے والے لوگ ہیں، یہ سوائے انکار کے اور کچھ بھی نہیں کر، پھر بھی نہیں مانتے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اے نبی ان سے کہو کہ اگر تم مالک ہوتے اپنے رب کے خزانوں کے، إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفاق، تو خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم اسے تقسیم ہی نہ کرتے، اپنے پاس روک لیتے۔ انسان کا معاملہ یہی ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ تو اللہ کی دیکھو کتنی تمہارے اوپر نعمتیں ہیں، وہ جو تمہیں عطا کر رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے، خزانے لٹا رہا ہے تم پر۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔ اب یہ آخری رکوع آ رہا ہے، اس کا تعلق ہے پہلے رکوع کے ساتھ۔ پہلے رکوع میں تاریخ بنی اسرائیل کے دو ادوار کا ذکر تھا، ایک عروج، ایک زوال، اور دوسرا عروج اور دوسرا زوال، اس کا ذکر وہاں پہ کیا گیا۔ لیکن وہ تاریخ شروع کہاں سے ہوتی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر، قرآن کے ذکر پر آ کے ختم ہوئی۔ یعنی وہ بریکٹ جو ہے نا، شروع کہاں سے ہوئی؟ موسیٰ کو کتاب ملی، اور بریکٹ بند کہاں ہوئی؟ اب ایک نئی کتاب آ گئی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی تمہاری تاریخ اب ماضی ہو گئی ہے، تم ماضی ہو گئے ہو، اب ایک نئی امت ہے جو ہم نے اٹھا دی ہے، جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے وہ معزول ہوئے، اور اب یہ امت ہم نے اٹھا دی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
لیکن جہاں سے وہاں اس مقام پر جہاں سے تاریخ شروع کی گئی اس سے پہلے کی بھی تو تاریخ ہے نا. موسیٰ کو کتاب ملی تورات پر طور پر, اس سے پہلے جو مصر کا قیام ہے اور اس سے پہلے کا جو دور ہے, اور خاص طور پہ مصر میں جو موسیٰ علیہ السلام کا جو کلام ہوا ہے فرعون کے ساتھ, اس کا ذکر وہاں نہیں ہے. تو گویا وہ جو بریکٹ جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے پیچھے بھی ایک حصہ ہے جو رہ گیا ہے. ابھی وہ امت نہیں بنے تھے, ایک قوم تھے, اور جہاں پہ آ کے بریکٹ بند ہو گئی اس کے بعد کا ایک حصہ ہے جو رہ گیا ہے قیامت تک کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب 1500 سال ہو گیا, تو تاریخ تو چل رہی ہے اور بنی اسرائیل بھی موجود ہیں. تو یہ والے جو 2 حصے ہیں نا, اول والا حصہ امت بننے سے پہلے کا حصہ اور معزول ہونے سے بعد کا حصہ, اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے چند 2 آیتوں میں یہاں پہ ہمارے سامنے کر دیا. فرمایا پہلا دور وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات, ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں, کھلی نشانیاں عطا کی. یہ مصر کی بات ہے, تورات اترنے سے پہلے کی بات ہے. فَاسْأَلْ بنی اسرائیل, آپ پوچھو بنی اسرائیل سے. اِذْ جَاءَهُمْ, جب موسیٰ وہاں ان کے پاس آئے تھے, یعنی مصر میں جب آئے تھے, فرعون بادشاہ تھا, یہ سارے غلام تھے. فَقَالَ لَهُ فرعون, تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اِنِّی لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا, کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہ وہ بات تھی جو آج مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے. تو قرآن بتا رہا ہے دیکھیں یہی بات فرعون نے بھی کی تھی. ایک بات ہو گئی. قال لقد علمت, جواب دیا حضرت موسیٰ نے, تجھے پتہ ہے. قد علمت, یعنی تو خوب جانتا ہے, پورے یقین کے ساتھ تجھے معلوم ہے. ما انزل اللہ ہؤلاء, یہ ما انزل ہؤلاء, یہ جو میں نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہوں یہ نہیں اتاری الا رب السماوات والارض, آسمان مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے اتاری. یعنی میرا دعویٰ ہے اور تمہیں یقین ہے کہ یہ بات ایسی ہے. فرعون غلط فہمی کا شکار نہیں ہے, اسے پتہ ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بصائر, اور یہ سجانے کے لیے ہیں, آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں, بصیرت کی باتیں ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا, اور اے فرعون میرا یقین ہے کہ تو تباہ ہونے والا ہے. جب کسی کے سامنے حق آئے اور وہ اسے قبول نہ کرے تو گویا وہ اپنی تباہی پر مور تصدیق ثبت کر رہا ہوتا ہے. تو نے اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر دیے ہیں, جب یہ حق سمجھنے کے باوجود اسے تو نے قبول نہیں کیا. وقت کب آئے گا میں نہیں جانتا, لیکن اب تو بچے گا نہیں. یہ مکالمہ ہو گیا دربار میں. اگلا منظر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ, فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ کو اور ان کے ساتھیوں کو زمین میں ڈگمگا دے. انہیں جیسے آج مشرکین عرب محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں, بے دخل کرنا چاہتے ہیں, یہ تب فرعون نے سوچا تھا کہ کچھ کو قیدی بنا دو, باقی یہ جو شرارتی, وہ شرارتی کہتا ہے, شرپسند کہتا ہے, ان کو اپنے وطن سے نکال دو. جب اس نے یہ ارادہ کیا تو فَأَغْرَقْنَاهُ, تو ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا. وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا, اور جو اس کے ساتھ تھے لشکر, سب کے سب کو غرق کر دیا. تو ایک بات یہ بتا دی, وہ جو پیچھے آیا تھا نا کہ اگر تم نے محمد الرسول اللہ کو نکالا یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم, تم بھی زیادہ عرصہ یہاں پہ نہیں بچو گے. گویا ان کی طرف اشارہ کر دیا, ان کو بھی یہ دلیل دے دی. ایسا ہی ارادہ کبھی فرعون نے کیا تھا تو بچا, اگر وہ نہیں بچا تو تم بھی نہیں بچو گے. سورہ مزمل میں یہ بات قرآن بہت پہلے کہہ چکا تھا. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا, جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اس کے اوپر گواہ بنا کر, ایسے ہی اب تمہاری طرف رسول بھیج دیا ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, تم کیسے بچو گے اگر تم نے انکار کیا تو. فرعون فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ, فرعون نے رسول کا انکار کیا, وہ نہیں بچا. تم بھی نہیں بچو گے اگر تم رسول کا انکار کرو گے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی تاریخ کی پہلی, یعنی تورات ملنے سے پہلے کی تاریخ کا انطباق, مکی دور جو اس وقت چل رہا تھا اس کے اوپر اس کا انطباق ہو گیا. اب جو بنی اسرائیل کی تاریخ اس کے بعد کی ہے, یعنی قرآن کے نزول کے بعد. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ, اب بھی تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے کہ قرآن کے دامن میں آ جاؤ, محمد الرسول اللہ کی رحمت للعالمین میں آ جاؤ گے, بچ جاؤ گے. وَإِنْ عُدْتُمْ, اگر تم نے وہی کیا جو پہلے کرتے رہے ہو. ادنا, ہم بھی وہی کریں گے, نیا بخت نصر, نیا ٹائٹس رومی مسلط کرتے رہیں گے تم پر. تو انہوں نے کیا کیا, حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے یا بغاوت اختیار کی, سازشیں کی. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ کیا. لہذا ایک قبیلہ نکلا بنو قینقاع سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد, دوسرا نکلا بنو نذیر غزوہ احد کے بعد,
تیسرا نکالا گیا غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ، بلکہ 700 ان کے قتل کیے گئے، پہلی تینوں ایک ایک کر کے ذلیل ہو کے مدینے سے نکالے گئے، پھر جا کے خیبر میں جمع ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ادنا والی سنت اپنی دہرائی اور سن 7 ہجری میں وہاں جا کے ان کی ٹھکائی ہوئی پٹائی ہوئی وہاں سے نکالے گئے، پھر دنیا میں پہلے ہی سے تتر بتر تھے، اس علاقے سے بھی نکال باہر کیے گئے، پوری دنیا میں خوار پھرتے رہے، یہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی انہیں مار پڑتی رہی، اور آخر میں ہٹلر کے ہاتھوں مار پڑی ہے۔ اب یہ ان کا ایک عروج آیا ہے دوبارہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ جو بعد ہے اس کو سنیں، یعنی اس پورا یہ جو دور ہے نا، قرآن سے لے کر ان کا سارا ڈایاسپورا کا دور، اور پھر آ کے مشرق وسطیٰ میں دوبارہ 1917 سے آباد ہونے کا دور، اس کو دیکھیں ایک آیت میں بیان کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، جاؤ زمین میں آباد ہو جاؤ۔ یہ جو آباد ہو جاؤ، اس کے بعد کے جو ادوار ہیں وہ ہم پیچھے پڑھائیں، لیکن جہاں پہ آ کے بریک لگ گئی تھی، یعنی ٹائٹس رومی کے بعد قرآن کے نزول کے بعد کا جو دور ہے، اس کے لیے جملہ سنیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ایک آخری وعدے کا وقت آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں لپیٹ کر واپس لے آئیں گے۔ کیا مطلب ہوا جی؟ آج تم بکھرے ہوئے ہو، یروشلم میں آباد نہیں ہو، لیکن آخری وعدہ ابھی آنا ہے، اس آخری وعدے کے آنے سے پہلے پہلے ہم تمہیں لپیٹ کے واپس اسی یروشلم میں لائیں گے۔ اب تاریخ میں وہ واقعات کیسے ہوں گے، صورت کیسے بنے گی، ہٹلر کا کردار کیا ہوگا، اقوام عالم کا کردار کیا ہوگا، اصل فیصلہ واپس لا کے یروشلم میں آباد کرنے کا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کیوں ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے نہیں، گریٹر گریو یارڈ بنانے کے لیے۔ کہاں کہاں جا کے ماریں گے، کہاں کہاں تلاش کریں گے، ادھر آؤ نا سارے، یہاں پہ گریٹر اسرائیل بناؤ، پھر ہم تمہیں نمٹ لیں گے ادھر ہی۔ سیدھی سی بات ہے یہ۔ اچھا، جو ان کے بڑے جو ہے نا آج بھی وہ ربی، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل بنا تھا تو جو بن گوریان کے ساتھ ایک ربی تھا وہ رو رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، اس نے کہا مجھے پتہ ہے، دس از دا بگننگ آف دا اینڈ۔ تقدیر جانتے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے تقدیر کو ٹال نہیں سکتے، تو وہ مطلب پوری علم سے واقف ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جو آگے لگے ہوئے ہیں، جو جس طرح اب نیتن یاہو ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن جو ان کے علم سے واقف لوگ ہیں انہیں سب پتہ ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو نہیں پتہ، ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مسلمان ہیں محروم یقین، لیکن اصل حقیقت یہ ہے، یہ اس میں ہمارے لیے جہاں خوشخبری ہے وہاں اس تباہی کو بھی ذہن میں رکھیں جو پیچھے جو ہم نے پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ جو ہم نے اللہ کے دین سے غداری کی ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی سزا بھی تو ملنی چاہیے، لیکن انجام کس کا جو ہے وہ خوشکن ہے، یا وہ جسے کہیں گے یہ کہ دنیا کا اقتدار آخر میں اللہ نے کس کو دینا ہے، وہ ہم سورہ انبیاء میں جا کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تورات میں ہی، زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے، اور اس کے فوراً بعد کیا ہے، وَإِنَّ هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، یہ بہت بڑا اعلان ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ہے جو پوری بات کو اگر جوڑیں آپ، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف اور سورہ انبیاء کے ان آیات کو آپس میں جوڑیں، جو نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ کیسے جامع الفاظ میں اقبال نے بیان کیا۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ کیسے سمجھائیں گے آپ لوگوں کو یہ بات؟ مطلب یہ کہتے ہوئے بھی رکاوٹ ہوتی ہے، لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ آخری جو مصرع ہے نا، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، شکوہ کا ایک شعر سامنے رکھیں تو یہ صحیح سمجھ میں آئے گا۔ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا۔
تو یہ جو 400 سال کی دنیا ہے یہ توحید سے خالی دنیا ہے، تو یہ ایسے ہی رہے گی؟ نہیں، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو یہ جو جیسے وہ رات بھی ہوتی ہے تو دن بھی ہوتے ہیں نا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، گویا ہماری تاریخ میں بھی یہ اونچ نیچ آتی رہی، اور ایک رات ہم گزار کے اب آ رہے ہیں، تو آگے کیا ہے؟ سحر، آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، تو یہ سحر اب زیادہ دور نہیں ہے، تو ہم تمہیں واپس لائیں گے، یہاں آباد کریں گے، ساری دنیا سے تم کھچ کے آؤ گے۔ یہ لفیفہ کا لفظ بھی بہت ہے، لفافہ ہوتا ہے نا، لفافہ جس میں سودا آپ باندھ کے وہ اسی طرح لے کے آئیں گے، لپیٹ کے لے آئیں گے۔ اور یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ قرآن مجید کوئی کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ قول فیصل ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس کا وہ جو شروع ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، دیکھیں مضمون واپس ادھر جا رہا ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اس قرآن کو ہم نے حق بنا کے اتارا ہے، وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ حق ختم ہو جائے اور جو ہے ظلم وہ باقی رہے؟ نہیں، حق باقی رہے گا اور باطل ختم ہوگا۔ اسی صورت میں ابھی ہم پڑھ کے آئے نا، ان الباطل کان زہوقا، پیچھے وہ مضمون میں بار بار آپ کو اسی لیے یاد کرا رہا تھا، اس کا کلائمیکس آ کے یہاں پہ ہوگا۔ جیسے پانی کے اوپر سے جھاگ ختم ہو جاتی ہے، پانی رہ جاتا ہے، یہ قرآن کے نزول کا نتیجہ یہ ہے کہ باطل ختم ہو جائے، حق غالب ہو۔ بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کس کو؟ صرف عربوں کو؟ سورہ انبیاء کے ساتھ پھر جوڑ لینا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جانوروں کو۔ تو کب یہ پورا ہوگا؟ جب گلوبل آرڈر توحید کے تابع ہوگا تب ہوگا، اور یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے۔ بہت سی حدیثیں ہیں جس میں اس کی خبر دی گئی ہے، اور اب تو حالات آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ایک اور بات کہی، اور یہ پڑھنے کا، یہ قرآن، اس کا ایک معنی آپ کریں گے یہ ہم نے جمع کیا، یہ اپنا کلام ہم نے جمع کی، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، اسے پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، روز پڑھا کرو، کئی پارے پڑھا کرو۔ وَفَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور اس کو ہم نے فرق کر کے اتارا ہے، یک بارگی نہیں اتارا، تورات ایک ہی دفعہ اتار دی تھی، یہ ہم نے فرق کر کے اتارا ہے۔ اس سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس لیے تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کے سنائیں علی مکسن، وقفوں سے۔ اب یہ ایجوکیشن کا طریقہ ہے، آپ ایک بچے کو اٹھاتے ہیں اور اسے کسی سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ بناتے ہیں، لیکن چلتے کہاں سے؟ کوئی تختی کرائیں گے، الف با تا سا، وہاں سے چلیں گے نا۔ وہ آخری دن کا مضمون پہلے دن یک بارگی بچے کے سامنے رکھ دیں گے، پاگل ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ پڑھایا ہے ٹھہر کر، تاکہ آپ لوگوں کو پڑھائیں وقفے سے۔ اب اس کا تعلق ہے ادھر جو ہم نے پڑھا تھا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ بنائی تھی وہ تو ایک معجزہ ہے۔ اب انسان آہستہ آہستہ اٹھتے وہاں تک پہنچے گا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ تو گویا قرآن ہی سیکھ رہا ہے، ٹھوکریں کھا کے سیکھ کیا رہا ہے؟ قرآن سیکھ رہا ہے۔ ہم نے پڑھایا یہ قرآن تاکہ آپ لوگوں کو سنائیں علی مکسن، وقفے سے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، پہلی جماعت بھی جو تیار ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر، اس پر بھی ہم نے اتارا ہے اس کو بصورت تنزیل، یعنی سارا ایک دفعہ نہیں اتارا، 23 سالوں میں اتارا ہے تاکہ ان کو سمجھ آتا جائے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس پر، اور لا تؤمنوا، یا نہ ایمان لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم، لیکن جن لوگوں کو سمجھ دی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل جن کے پاس ہے، ان میں سے جو نیک دل اور وہ عدل کرنے والے لوگ ہیں، اذا یتلی علیہم، جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے قرآن، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنے سجدے میں گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، یعنی وہ جیسے سجدے میں بچھ جاتے ہیں، ٹھوڑیوں تک پہنچ جاتے ہیں، ایسا جو ہے نا اللہ کے آگے بچھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہی ہے۔ اب ان کی جو کیفیت ہوتی ہوگی سچے لوگوں کی، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ظاہر ہے ان کے پاس یہ پیشن گوئی موجود ہیں، تورات میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ جس بندے کا رابطہ اللہ سے ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ منتظر نہیں ہے آخری نبی اور آخری رسول کا،
تو جب وہ کلام سنتے ہیں تو گویا اسی کے منتظر تھے، اور وہ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے رب کا جو وعدہ تھا کہ آخری نبی آئے گا وہ آ گیا۔ اس کو اگر آپ اپنے اوپر طاری کرنا چاہیں تو اس طرح طاری کریں، جیسے ابھی میں نے ایک وعدہ آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا۔ کچھ نہ کچھ تو ڈاؤٹ رہتا ہے نا، پتہ نہیں یہ ہوگا یا مطلب ایک جب مستقبل کی کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں کسی نہ کسی درجے میں تو بہرحال امکان رہتا ہے کہ کیسے پورا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ جب ہو جائے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں آ سکتا چلیں، لیکن یہ کہ جب وہ منظر سامنے آ جائے تو پھر ٹھوڑیوں کے بل گرے گا بندہ یا نہیں؟ سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارے رب کی بات تو پوری ہو کے رہتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ گرتے ہیں سجدے میں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی خشیت میں، عاجزی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی کہیے کہ تم اللہ کا کر پکارو یا رحمان کا کر پکارو۔ یہ اصل میں وہاں مسئلہ یہ تھا، اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہودیوں کے ہاں رحمان کا لفظ پہلے سے جو ہے مستعمل تھا اللہ کے لیے، اس کی صفت کے طور پر، اور بہت پیارا سمجھتے تھے وہ اسے۔ اور یہ جو مشرکین مکہ تھے ان کے ہاں اللہ کا جو ہے نا لفظ تو تھا، رحمان کا لفظ نہیں تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمان کہتے تو یہ مشرکین چڑھتے تھے اس پر، اور جب اللہ کہتے تو وہ یہودیوں کو ذرا وہ خیال آتا تھا کہ وہ رحمت کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ ایما تدعو، جس سے بھی اسے پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، اچھے نام اسی کے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک، اور اپنی نماز میں آپ آواز کو بلند نہ کریں۔ ولا تو خافت بہا، اور بالکل ہی چپ بھی نہ ہو جائیں، بالکل ہی خفیہ بھی نہ ہو۔ یہ آپ نے سنا ہوگا نا جو کہتے ہیں کہ اتنی آواز ہو کہ کانوں تک، اپنے کانوں تک آ رہی ہو، تو وہ اصل میں اس حکم پر عمل کے لیے ہے۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے درمیان اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور کہہ دیجئے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، کوئی اولاد نہیں اس کی۔ ایک توحید اس اعتبار سے، توحید ذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس کی اولاد تجویز کرنا ہے، تو اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، نمبر 2، اس کی بادشاہی میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مذہب انفرادی معاملہ ہے اور ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، تو بادشاہ ریاست کا ہوتا ہے یا فرد کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا تصور سیاست کا تصور ہے یا نہیں؟ اور وہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وہ جو 10 کمانڈمنٹس دیے ہیں تو اس کو شروع بھی الہ، آخر میں کسی اور کو الہ نہ بناؤ، یعنی اگر کسی اور کا حکم مانو گے، کسی اور کے قانون پر چلو گے، وہ تمہارا الہ ہے، وہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی بھی اس کا دوست نہیں ہے اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے۔ اصل میں یہ انسانی تصور ہے، دوست کی ضرورت کیوں ہے؟ مشکل وقت میں کام آئے گا، یعنی ہم بہرحال پرفیکٹ نہیں ہیں، علی کل شیء قدیر نہیں ہیں، کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو کسی سے تعلق ہوگا تو کام آئے گا۔ اللہ دوست بناتا ہے اس لیے نہیں بناتا کہ اسے ضرورت ہوتی ہے کسی کام کے لیے، دوست ہیں اس کے، لیکن اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے دوست نہیں ہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور یہ اب حکم آیا ہوا حضور کو، اسے بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے، یعنی وہ بادشاہ ہے۔ یہاں اگر بات ابو جہل کا آرڈر چل رہا ہے تو وہ ابو جہل بڑا ہے، کہیں فرعون کا حکم چل رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ، تو اعلیٰ پھر وہ فرعون ہو گیا، اس کو بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے، یعنی اس کا آرڈر منواؤ، اس کے لیے اسٹرگل کرو، جدوجہد کرو۔ یہ ہے اصل تکبیر۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ اگر آپ صرف اللہ اکبر الفاظ تک محدود رہیں گے تو تسبیح ہے، اگر آپ اس کی عملی شکل دیکھیں گے تو جو بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بڑائی کا خاتمہ کریں گے، اللہ کی بڑائی کو غالب کریں گے، تب وہ بڑا بنا۔ تو یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہیں، تو وہی الفاظ اللہ اکبر، لیکن معنی و مفہوم بدل جائیں گے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کیا جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ 8 رکعتیں پڑھیں گے۔